العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ حضرات گرامی، سورہ نساء کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن دنیا کے اندر خودکشی کے حالات حادثات بڑھ رہے ہیں۔ ذرا سی پریشانی کیا دیکھ لی، ذرا سی مشکل کیا زندگی میں آ گئی، فوراً سوسائڈ کر لینا، فوراً اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ختم کر لینا۔ آئے دن یہ واقعات ہم دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، زندگی کی بڑی قیمت ہے، زندگی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اپنے آپ کو ختم کر لینا نعمت زندگی کی بڑی ناشکری ہے۔ اور زندگی کی قیمت کو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہو جائے تو شریعت آپ کو حرام کو بھی حلال کر دیتی ہے۔ جان کا خطرہ ہو، انسان کو سخت بھوک لگ رہی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مردار بھی انسان کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، خنزیر بھی انسان کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے۔ پانی رہتے ہوئے تیمم کرنا جائز نہیں۔ تیمم کب کریں گے؟ جب پانی نہیں ہے۔ بغیر پانی کے جب حالت آ جائے، پانی کہیں بھی دور دور تک نظر نہیں آئے، تو ایسی صورت میں تیمم کی اجازت ہے۔ لیکن اگر جان کا خطرہ ہو تو پانی رکھ کر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں جان بچانے کے لیے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں امیر بنا کر بھیجا، جماعت کا، فوج کا امیر بنا کر صحابہ کے اوپر بھیجا ان کو۔ ایک جگہ پڑاؤ کیے، رات سو گئے، صبح میں ان کو احتلام ہو گیا، ان کے کپڑے کو کچھ لگ گیا، غسل واجب ہو گیا۔ اب سخت سردی کا زمانہ، کرے تو کیا کرے؟ انہوں نے کیا کیا؟ تیمم کر کے امامت کر دی، نماز پڑھا دی۔ بعض صحابہ نے اعتراض کیا، ارے پانی رہتے ہوئے آپ نے تیمم کر کے ہم کو نماز پڑھا دی۔ تو انہوں نے کہا، مجھے قرآن کریم کی وہ آیت یاد آ گئی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ختم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ یہ استدلال کو سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہے بلکہ مسکرا دیے۔ تو حضرات گرامی، انسان کی جان بڑی محترم ہے۔ انسان اپنی جان کی جتن کرے۔ جان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ اہل علم نے یہاں تک کہا ہے، انسان کے ایسے اقدامات جو انسانی جان پر خطرہ لاتے ہیں جائز نہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جو ویلنگ کرتے ہیں، ریس کرتے ہیں، اتنا تیز چلاتے ہیں گاڑی، 200 کے رفتار پہ چلاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ایسے تیز رفتاری کے عالم میں گاڑی میں تھوڑا سا بھی حادثہ ہو جائے تو جان کا خطرہ ہے۔ اگر اس حادثے میں انسان مر جائے تو علماء اکرام نے کہا کہ یہ خودکشی ہے۔ اسے معلوم ہے اتنی تیز رفتار گاڑی چلانے سے اگر تھوڑا بھی حادثہ ہو جائے تو انسان کی جان بچ نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ سگریٹ جلاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، پان پراگ کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
ان سب کو معلوم ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے، یہ سب استعمال کرنے سے جان کا خطرہ، صحت کا نقصان ہے۔ ان چیزوں کے استعمال سے انسان کو جو بیماری آتی ہے، اگر اسی بیماری میں انسان مر جائے تو علماء نے کہا کہ یہ خودکشی ہے، کیونکہ یہ بیماریوں کو اپنے ہاتھ سے مول لیا اور اسی بیماری میں انسان مر رہا ہے۔ کھاتے وقت تو انسان کا ارادہ خودکشی کا نہیں ہوتا، لیکن انڈائریکٹ انہی کے ذریعے سے اس کو موت آ رہی ہے۔ لہٰذا ایسے اقدامات جن کے کرنے سے جان کا خطرہ ہو، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امت کے ایک آدمی کا ذکر کیا۔ گزرے ہوئے زمانے میں ایک آدمی تھا، چھری لے کر اپنی انگلیاں کاٹ لی، خودکشی کر لی، خون بہتے بہتے وہ انسان مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، میرے بندے نے میرے پاس آنے میں بہت جلدی کر دی، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، خودکشی کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، اور ایسے ایسے وعیدیں خودکشی کرنے والوں کو سنائی گئی ہیں، ان وعیدوں کو جان کر بھی لوگ خودکشی کرتے ہیں تو بہت تعجب ہوتا ہے اور ان پر حیرت ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک اور بخاری کی حدیث ہے، من قتل نفسہ بحدیدۃ فحدیدتہ فی یدی یتوجع فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا۔ کہا جو آدمی لوہے کا ہتھیار یا چھرا لے کر اپنا آپ کو بھوگ کے مر جاتا ہے تو قیامت کے دن جہنم میں اسے کیا سزا ہے؟ اللہ جہنم میں بھی اس کو چھرا دے گا۔ اب وہ چھرا لے کر وہ اپنے پیٹ میں بھونک رہا ہوگا، وہ چلا رہا ہوگا، بھونک رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، بھونک رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، یہی سزا ہے اس کے جہنم میں۔ اور جو آدمی جس انداز میں خودکشی کر کے مرے گا اس کو وہی سزا۔ زہر چاٹ کے مر جائے تو پیارے نبی نے فرمایا، یتحساہ، زہر چاٹ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، زہر چاٹ رہا ہوگا، انتڑیاں کٹ رہی ہوں گی، وہ چلا رہا ہوگا، یہی سزا اس کو جہنم میں۔ تو محترم حضرات، خودکشی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خودکشی کا ایک واقعہ پیش آیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کی مغفرت کے لیے بہت حریص، امت کو معاف کرنا، امت کے گناہوں کو بخشوانا، جی مغفرت کے بڑے متمنی، بڑے خواہش مند ہمارے نبی کے امت کے گناہ معاف ہو جائیں۔ لیکن جب خودکشی کا جنازہ حاضر ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو علی صاحبکم، تم پڑھ لو جی جنازے کی نماز، میں نہیں پڑھاؤں گا، اس کی جنازے کی نماز میں نہیں پڑھاؤں گا۔ چلے گئے اللہ کے نبی۔ کتنا بڑا گناہ ہوگا خودکشی۔ اللہ کے نبی جو امت کے مغفرت کے متمنی تھے، لیکن کبھی مغفرت کی دعا کرے بغیر چلے گئے۔ جنگ خیبر کا موقع ہے۔ جنگ خیبر میں اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی بہت کرتب دکھا رہے تھے۔ ایک مسلمان تھے، مسلمانوں کی فوج میں سے، تو ایک مسلمان شخص بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے، اور ایسے جوہر کہ یہودیوں کے گردن اڑا رہے تھے۔ صحابہ ان کو دیکھ کر اش اش کرنے لگے، کیا بندہ ہے، کتنے اچھے انداز میں محنت کر رہا ہے، ان کی تعریف کر رہے تھے صحابہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ من اہل النار، وہ مسلمان جہنمی ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ مسلمان جہنمی ہے جس کی تم تعریف کر رہے ہو۔ صحابہ کو تعجب ہوا، حیرت میں پڑ گئے صحابہ، عجیب لگا صحابہ کو، انتہا درجے کی حیرت ہوئی، ارے اتنا اچھا محنت کر رہا ہے فی سبیل اللہ۔ صحابہ نے کہا کہ ہم ان کے پیچھے پڑ گئے، دیکھنا ہے
کیوں اللہ کے نبی نے ان کو یہ بری خبر سنائی کہ جہنمی ہیں؟ جب ان کو زیادہ زخم لگے جسم میں، تاب نہ لا سکے تو کیا کیا؟ نیزے کو زمین میں گاڑ کے وہ نیزے کی نوک کو سینے پر رکھ کے زور دے کے دبایا، یہاں تک کہ وہ سینے کے اندر داخل ہو گیا اور اسی پر ان کی موت واقع ہو گئی، خودکشی کر لیا۔ دنیا کی جو آزمائشیں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں ان تکلیفوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ خودکشی کر لے۔ ان کو معلوم نہیں مرنے کے بعد اور زیادہ تکلیفیں ان کو آنے والی ہیں، قبر کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ خودکشی کو لوگ گناہ سے بڑھ کر فیشن بنا لیے آج کل، گناہ سے بڑھ کر لوگ خودکشی کو بھی ایک فیشن بنا لیے۔ باپ نے ڈانٹ دیا، ماں نے ڈانٹ دی، فوراً دھمکی دیتا ہے بیٹا بیٹی، نکل جائیں گے گھر سے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ آج لوگوں کا اسٹائل بن گیا ہے، ذرا سی قرضہ کیا ہو گیا فوراً خودکشی، ذرا سی ازدواجی زندگی میں جھگڑا کیا ہو گیا میاں بیوی کے درمیان فوراً خودکشی، ذرا سی ایک ایگزام میں ناکام کیا ہو گیا، 10th میں فیل ہو گیا، فلاں میں فیل ہو گیا، اور لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، خودکشی کر لے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر اگر برداشت نہیں کریں گے، دنیا کیا ہے بتائیے؟ دنیا آزمائش ہے، دنیا تکلیفوں کی جگہ ہے، مشکلات آئیں گے ہی، مصائب آئیں گے ہی، تکلیفوں کو جھیلنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ تو بیماریوں میں بھی صبر نہیں کر سکتے، بیماریوں میں بھی خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ خودکشیاں جو ہو رہی ہیں سماج میں، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کے اولین ذمہ دار کون ہیں؟ بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا سب سے اولین ذمہ دار ہمارا فلمی کلچر ہے۔ ہمارے گھروں میں جو ٹی ویاں لگائے رکھے ہیں نا، صبح سے شام تک اس میں کیا دکھاتے ہیں؟ فلموں میں دیکھیے آپ، خودکشی کرنے کے نئے نئے کرتب طریقے اس میں دکھاتے ہیں۔ زہر پی کے کیسے مرنا ہے، ریل کی پٹریوں پہ جا کے کیسے مرنا ہے، پیٹرول ڈال کے کیسے مرنا ہے، ندی نالے میں کود کے کیسے مرنا ہے، نئے نئے طریقے اس میں بتاتے ہیں۔ تو ہمارے نوجوان بچے اس کو دیکھتے ہیں تو کیا ان کے ذہنوں میں بات نہیں بیٹھے گی؟ ہاں، مشکلات میں طریقہ یہ ہے کرنے کا۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ خودکشی کتنا بڑا گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے اور جنت سے دور کرنے والا گناہ ہے، اس سے بچیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے، بچے اگر امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں، بچے بڑے ہو جانے کے بعد ان کو ڈانٹنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ماں باپ کے پاس وہ طریقہ نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں آتا، فوراً ڈانٹ دیے، ہم منہ کہاں چھپائیں گے، تو نے یہ کام کر دیا، ایسا نہیں کرنا تھا تجھے، ہاں نالائق ہے تو، بے وقوف ہے تو، وغیرہ وغیرہ۔ تو ڈیل کرنا حکمت کے ساتھ۔ ہاں بچوں کو ڈانٹنا ہے، جو بچوں میں جو سستی ہے ڈانٹنا ضرور، مگر کب ڈانٹیں گے؟ جو امتحان سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس وقت آپ کو سختی کرنا تھا، امتحان ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا، اب سختی کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ سختی کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تو ماں باپ بھی اس کے کچھ ذمہ دار ہیں۔ بعض ماں باپ بھی بچوں کے ساتھ حکمت سے بات کرنا نہیں آتا، بچوں کے ساتھ نادانی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے بچے نادانیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے حفاظت فرمائے، خاص کر اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا جو گناہ ہے اس گناہ سے حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین جتنے بھی بھائی ماں بہنیں تراویح کی نماز کی بڑی پابندی کرتے ہیں، اے اللہ ان کے اندر صحت عطا فرما، اے اللہ ان کو عزت عطا فرما، اے اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ خود آتے ہوئے رشتہ داروں کو پڑوسیوں کو ساتھ لانے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کی رحمتوں سے ہم سب کو برکتوں سے بھلائیوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔